السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں افتخار فی پیارے پاکستان کی سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج اتوار کا دن ہے اور میں ذرا تھوڑا دیر سے آیا ہوں، دھوپ نکل چکی ہے، لیکن چونکہ موسم میں خنکی ہے اس وقت اور موسم بدل چکا ہے تو میں اس لیے تھوڑا دیر سے آیا۔ تو دوستو آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گا، یہ کہانی مجھے سمرا نام کی ایک لڑکی نے بارسلونا سے سنائی۔ بارسلونا جو ہے یہ اسپین کا ایک بڑا قدیم اور بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت شہر ہے، اور سمرا کہتی ہے جی کہ افتخار بھائی میں یہ کہانی آپ کو صرف اس لیے سنا رہی ہوں کہ میں جب بھی آپ کی کہانیاں سنتی ہوں اس میں جب عورت یا بیوی ظلم کا شکار ہوتی ہے تو وہ ایک ٹپیکل انداز میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تکلیف میں چلی جاتی ہے اور قربانی دے دیتی ہے، ظلم سہ لیتی ہے اور ظلم سہتے سہتے مر جاتی ہے، لیکن اپنے لیے کوئی ایفرٹ اس طرح کی نہیں کرتی جس کو ہم سائنٹیفک ایفرٹ کہتے ہیں۔ دراصل اس کا کہنا، سمرا کا کہنا یہ تھا کہ ایوری تھنگ فیئر ان لو اینڈ وار۔ تو اس نے کہا کہ ذرا اس کہانی کو سننے کے بعد وہ میری بہنیں جو شوہر کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہیں اور بجائے ان کو ٹھیک کرنے کے کسی اور طریقے سے، وہی روایتی طریقہ اور وہی دعائیاں محبت کے واسطے اور خاندان کی ریپوٹیشن کا سوال اٹھا کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر وہ شوہر ٹھیک ہوتے نہیں ہیں۔ تو کہتی ہے آج کی کہانی آپ ضرور سنائیے گا۔ دوستو سمرا نے جو مجھے کہانی سنائی ہے نا، یہ اینڈ پہ آپ بڑا مزہ لینے والے ہیں۔ اس کہانی کا وائنڈ اپ بڑا خوبصورت اور بڑا اعلیٰ درجے کا، اور آپ کو اس میں باقاعدہ طور پہ سمرا کی سائنٹیفک ایفرٹ نظر آئے گی۔ تو واقعی یہ کہانی سننے کے بعد میرے بھی دماغ کا ایک اینگل کھلا، نہیں تو میں بھی چیزوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی سادگی کے ساتھ درست کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا، لیکن سمرا نے جو ٹیکنیک استعمال کی وہ ٹیکنیک جب آپ سنیں گے تو آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ دوستو سمرا کہتی ہے کہ اس نے جب آنکھ کھولی، ہوش سنبھالا، تو وہ ایک گاؤں میں رہتی تھی، اور پنجاب کا ایک بڑا دور دراز گاؤں تھا، قصبہ تھا دراصل۔ یہ بہت ساری سہولتیں تھیں لیکن شہر والی نہیں تھیں، اور گھر میں ماں تھی، ایک بھائی تھا اس سے بڑا تھا، اور اس کی جو دادی ہیں اس سے اس کی بڑی محبت تھی، اور دادی ہی ان کو پالتی تھی، اور اس کے والد صاحب جو ہیں وہ اس کو بتایا یہ گیا کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی تو وہ ڈنکی مار گئے تھے، اور آج کل اس کے والد جو ہیں وہ اسپین میں ہوتے ہیں، اور اسپین میں ان کا بڑا اچھا بزنس ہے اور وہ کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ چلاتے ہیں۔ کہتی یہ بنیادی طور پہ جو پہلی فرسٹ انفارمیشن جو تھی اس کے پاس، کہتی وہ یہ تھی۔ کہتی ڈیڈی سے فون پہ بات ہوا کرتی تھی، اور ڈیڈی سے کچھ خاص لگاؤ تو تھا نہیں، کیونکہ کہتی میں نے دیکھا ہی نہیں، ماں سے تھا، دادی سے تھا، اور ڈیڈی سے نہیں تھا۔ کہتی جی ہم یہاں اسکول جانے لگ گئے، اور وہاں سے اطلاعات آیا کرتی تھی، گھر میں جو حکم چلتا تھا وہ دادی کا چلتا تھا، کیا پکے گا، امی نے کیا پہننا ہے، کس کی شادی پہ کیا دینا ہے، ہمارے عید کے کپڑے کس رنگ کے بنیں گے، کہتی یہ ساری چیزیں ہماری دادی ڈیسائیڈ کرتی تھیں، اور ابا حضور جو ہیں ہمارے ڈیڈ، کہتی وہ اسپین سے بیٹھ کر ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ میری ماں جیسا کہہ رہی ہے تم ویسا کر لو۔ کہتی یہ تھی بنیادی چیزیں جو میں نے اپنے گھر میں جب آنکھ کھولی تو میں نے دیکھی۔ کہتی ہم پڑھتے رہے، میں اسکول جا رہی تھی۔ کہتی جب میں نے میٹرک کیا اور فرسٹ ایئر میں نے داخلہ لیا، بھائی جو ہے وہ بی اے میں داخلہ لے چکا تھا، تو میرے ڈیڈا کے ڈاکومنٹس بن گئے، اور پہلی بار ڈیڈا پاکستان آئے، پاکستان آ کے انہوں نے ہمارے ڈاکومنٹس لیے، ڈاکومنٹس لے کر وہ انہوں نے بھیج دیے اسپین ایمبیسی کو۔ کہتی فرسٹ ٹائم میں نے پہلی بار اپنے ڈیڈی کو دیکھا، اور مجھے ان سے بہت محبت ہو گئی، کیونکہ میں پہلے ان کو اسکائپ کے اوپر دیکھا کرتی تھی، اب میرے ڈیڈی میرے سامنے تھے۔ اور کہتی مجھے بڑا اچھا لگا اپنے باپ سے مل کے، زندگی میں پہلی بار میرے باپ نے مجھے سینے سے لگایا، پیار کیا،
تو کہتی دادی نے 3-4 دن کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ بچوں کو اتنی محبت نہیں کرتے، اتنا سر پہ نہیں چڑھاتے بچوں کو، بچے سر پہ چڑھ جائیں تو بگڑ جاتے ہیں۔ تو کہتی میرے ڈیڈی نے باقاعدہ طور پہ مجھے اور میرے بھائی کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ کہتی جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، لیکن میں خاموش رہی۔ کہتی جی اب ڈیڈی چلے گئے، جانے کے 1 سال کے بعد آئے ہیں، آنے کے بعد انہوں نے جب میری والدہ کو، مجھے اور میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا کیونکہ ان کے ڈاکومنٹس بن گئے تھے، تو کہتے میری دادی نے سنتے ہی جو ہے وہ بڑا غصہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ تیری بیوی نہیں جائے گی، اور سب سے پہلے تو اپنے 2 بھائیوں کو ساتھ لے کر جائے گا، جب تک تو اپنے بھائیوں کو لے کر نہیں جائے گا تیری بیوی بھی پاکستان سے نہیں جائے گی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے تو خیر کیا محسوس کرنا تھا، لیکن میری ماں کو جب میں نے روتے دیکھا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری ماں میرے باپ کے پاس اسپین جانا چاہتی ہے۔ میری دادی نے منع کر دیا، السلام علیکم جی، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا میری دادی تو ظالم عورت ہے اور ڈکٹیٹر ہے جس نے میری ماں کو رلا دیا۔ کہتی مجھے ان معاملات کا اتنا تو نہیں پتہ تھا، لیکن میں یہ سمجھ گئی تھی کہ دادی کا یہ حکم میری امی کو اچھا نہیں لگا تھا۔ سمرہ کہتی ہے کہ میری والدہ نے جب میری دادی کو یہ سمجھانا چاہا اور ریکویسٹ کی کہ بچوں کی ایجوکیشن وہاں اچھی ہو جائے گی، سیکیورٹی بہت اچھی ہے، اور اتنا عرصہ ہو گیا میں اپنے شوہر سے دور ہوں، تو میری دادی نے کہا تیرے بچے وہاں جا کے بگڑیں گے اور عیاشی میں پڑ جائیں گے، وہاں پر کوئی دینی تعلیم نہیں ہوتی، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ تو میری والدہ نے کہہ دیا کہ اگر وہ اسپین اتنا ہی برا ہے تو پھر میرے میاں وہاں کیوں رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی یہاں آ جانا چاہیے۔ تو دادی نے اس کے اوپر بڑا پھڈا کیا، میری ماں کو بڑا ذلیل کیا اور بڑی باتیں سنائیں۔ خیر کہتی جی میری والدہ جو ہیں وہ روتی تھی، چپ ہو جاتی تھی، اور میں ان کے آنسو دیکھا کرتی تھی۔ کہتی میری پھپھو کا ایک بیٹا تھا امین، جو لفنڈر سا تھا، اور وہ کچھ خاص کوئی کام کرتا نہیں تھا، اور پڑھائی اس نے کوئی نہیں کی تھی، تو وہ کبھی کچھ کرتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا، اکثر اس کی لڑائیوں کی خبریں ملتی تھیں۔ تو کہتی جی میرے باپ نے پہلے جا کے اپنے 2 بھائیوں کو جیسے تیسے کر کے، کہتی 1 سال کے اندر 2 بھائیوں کو اسپین پہنچایا۔ میں آپ کو بتایا تو جی، انہوں نے وہ بتاتی ہے کہ جی ان کو بھی اس نے کسی ایجنٹ سے کہہ کے ڈنکی ہی لگوائی تھی، اور جب وہ دونوں پہنچ گئے تو میری دادی خوش ہو گئی، اور میری دادی نے نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی کہ تم اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ۔ کہتی میری ماں بڑی خوش تھی، ہم نے وائنڈ اپ کیا، امی کے جہیز کی ساری چیزیں جو تھیں پھپھو کو انہوں نے لا کے ہمارے پورشن میں ٹھہرا دیا، اور کیونکہ ہمارے پھپھا بھی کچھ نہیں کرتے تھے جو امین کے ابا تھے۔ سمرہ کہتی ہے خیر امی صرف یہ چاہتی تھی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، تھوڑا تھوڑا میرا بھی خیال تھا کیونکہ میں بھی بالغ ہو چکی تھی، سوچتی سمجھتی تھی۔ کہتی میں، میرا بھائی، میری امی ہم اسپین آ گئے۔ کہتی ہم بارسلونا آئے اور ہمیں بڑا اچھا لگا، موسم چینج ہو گیا، دادی کی دن رات کی روک ٹوک ختم ہو گئی، اور باپ کے ساتھ جو انٹریکشن تھا اس کا ایک الگ رومانس تھا، کیونکہ پہلے تو ہم فون پہ بات کرتے تھے نا ابا سے، اب ہم ابا کے پاس بیٹھ سکتے تھے، ان کو چھو سکتے تھے، ان سے باتیں کر سکتے تھے، ان سے ضد کر سکتے تھے۔ ہماری ایجوکیشن شروع ہو گئی۔ کہتی زندگی بڑی اچھی ڈگر پہ آ گئی، میری امی کی زندگی سے دادی کا وہ والا ظلم جو براہ راست تھا وہ ختم ہو گیا، تو سب ہم بڑے خوش تھے۔ کہتی ابا نے ایک اور ریسٹورنٹ بنایا، اور ریسٹورنٹ والے یہ جانتے ہیں کہ یہ دن رات بہت مصروف رہتے ہیں، تو کہتی ابا کے پاس بہت زیادہ ٹائم تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اب میری ماں کو شوہر میسر تھا جس سے وہ دل کی بات کہہ سکتی تھی اور اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکتی تھی، شیئرنگ کر سکتی تھی۔ کہتی اماں ہی بڑی خوش رہنے لگ گئی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے جب ماسٹرز کیا، اور میرا بھائی جو ہے وہ ماسٹرز کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کر رہا تھا پرتگال سے، تو میرے ابا نے اور میری امی نے میرے رشتے ڈھونڈنے شروع کیے،
تو وہاں پر ایک دو فیملیز تھی، ان سے رشتے دیکھے، ابا کو بڑے پسند آئے لوگ، کافی عرصے سے سیٹ تھے وہ لوگ آسٹریا کے اندر۔ تو جب دادی کو بتایا کہ جی اس طرح سے ہم سمرہ کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو دادی نے کہا خبردار وہاں کسی سے شادی نہیں کرنی، یورپ میں سمرہ کی شادی نہیں ہوگی۔ دوستو سمرہ کہتی ہے کہ دادی نے ابا کو کوئی بھی رشتہ دیکھنے سے منع کر دیا، کسی بھی رشتے اور خاندان کے بارے میں سننے سے منع کر دیا، اور ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ سمرہ کی شادی تیری بہن کے بیٹے امین سے ہوگی۔ کہتی افتخار بھائی، امین کو جب تک میں دیکھ کر آئی تھی وہ ان پڑھ جاہل اور ایک بیوقوف سا لڑکا تھا، لڑائی جھگڑے کرنے والا۔ کہتی اب تقریباً 10-12 سال یا 13 سال گزر چکے تھے، مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ تو جب پتہ کیا گیا پاکستان سے کہ امین صاحب کر کیا رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، اور دادی ہی پھپھو کا گھر چلا رہی ہیں، کیونکہ ہمارے پھپھا بھی کچھ نہیں کرتے تھے۔ میرے ڈیڈی بھی ان کو پیسے بھیجتے تھے دادوں کو، اور میرے چچا، جو 2 چچا میرے ڈیڈی نے سیٹل کرائے تھے اسپین میں، وہ بھی پیسے بھیج رہے تھے، اور یہی ان کی گزر اوقات تھی، اور یہیں سے وہ لوگ گزارا کرتے تھے۔ نہ میرے پھپھا اور نہ ہی امین کوئی پھلی پھوڑتے تھے، مطلب کوئی محنت نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ دوستوں معذرت چاہتا ہوں، کچھ جانے والے آ گئے تھے۔ تو دوستوں سمرہ کہتی ہے کہ دادی نے پریشر دینا شروع کر دیا کہ گھر کی بچی ہے، گھر کا بچہ ہے، اور سمرہ کی شادی ہوگی تو امین سے ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم لوگوں سے میرا ملنا جلنا ختم۔ کہتی ہے اب ابا جو ہے وہ دادی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ان کا کہا ہوا پتھر پہ لکیر تھا، انکار کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی تھی نا کہ دادی کہیں اور میرے ابا انکار کر دیں۔ کہتی ابا نے پھپھو کو فون کیا پاکستان، اور ان سے کہا جی کہ میں آپ سے اپنی بیٹی کے لیے امین کا رشتہ مانگ رہا ہوں۔ کہتی پھپھو نے بڑی خوشی سے ہاں کر دی، اور امی نے بڑی جرأت کرتے ہوئے یہ ڈسکس کیا جب ابا سے کہ لڑکا ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کوئی کام نہیں کرتا، کریکٹر بھی اس کا ایسا ہی ہے، جھگڑے کرتا پھرتا ہے۔ تو ابا نے کہا جی کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب امین کی شادی ہو جائے گی اور وہ یہاں آ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو امی نے کہا اس کو تو کمانے کی عادت نہیں، اس نے کہا کمانے کی اس کو ضرورت کیا، ہمارے 2 ریسٹورنٹ ہیں، ابھی میں تیسرا بھی بنانے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، تم گھبراؤ نہیں۔ لیکن میں اپنی ماں کا کہا جو ہے اس کو انکار نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ کہتی جی یہ بحث امی میں اور ابا میں چلتی رہی۔ کہتی میں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک دن امی نے جب بات کی تو کہتی ابا بہت طیش میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ تو اپنی اوقات دیکھ، تو میری ماں کے مقابلے میں مجھے آرڈر جاری کر رہی ہے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ کہتی جی میں نے دیکھا ابا بہت ایموشنل ہو گئے ہیں، اور ابا رو پڑے کہ میں نے ساری زندگی محنت کی، کمایا، اتنا کچھ بنایا، گھر کو چلایا، بھائیوں کو سیٹ کیا، بہنوں کی شادیاں کی، اور یہ سب کرنے کے بعد میری اماں سے انہوں نے کہا کہ تو مجھے یہ صلہ دے رہی ہے کہ اب اس گھر کو توڑنا چاہتی ہے، جب میں نے گھر بنا لیا ہے تو اب تو چاہتی ہے کہ ہمارے دلوں میں ناچاکیاں پیدا ہو جائیں، اور خبردار میرے اور میری ماں کے درمیان میں کبھی آنے کی کوشش مت کرنا۔ کہتی ابا سیدھے ہو گئے، اور ابا نے میری ماما کی بڑی بے عزتی کی۔ کہتی بھائی کو اس ساری بات کا پتہ چلا، وہ آیا، اس نے ماما کو یہی سمجھایا کہ ماما آپ ابا سے بحث نہ کریں، اور اس نے مجھے کہا کہ سمرہ تم کیا سمجھتی ہو؟ سمرہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں نے اس سے کہا کہ میرا باپ مجھے اندھے کنویں میں چھلانگ مارنے کو کہے گا تو میں مار دوں گی۔ کہتی کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گی کہ میں امین جب میرا شوہر بن جائے تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو سدھار سکوں۔ کہتی جب ابا کو یہ پتہ چلا کہ سمرہ نے ہاں کر دی، ابا بڑے خوش ہوئے، مجھے گلے سے لگایا اور بڑا پیار کیا۔ کہتی میں نے ابا کے پاس 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے ریسٹورنٹ پہ جانا شروع کر دیا تھا، میں وہاں کے سارے معاملات دیکھ رہی تھی،
اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ میری یونیورسٹی بالکل اینڈ ہونے والی تھی. کہتی کہ افتخار بھائی 6 مہینے تک یہ سارا معاملہ چلتا رہا. میں نے ریسٹورنٹ کی بہت ساری چیزیں سمجھ لی تھیں اور میں باقاعدہ طور پہ سیکھ چکی تھی کہ ریسٹورنٹ کو کیسے چلانا ہے. کہتی پورا نہیں تو 50% مجھے سارا سمجھ آ گیا تھا. کہتی اب میرے ڈیڈی اس بات سے بڑا خوش تھے اور وہ کہتے تھے بھائی کو کہ دیکھ تجھ سے اچھی تیری بہن ہے. سمرا نے آ کے میرا کام دیکھنا شروع کر دیا اور یہ دونوں ریسٹورنٹ میں اس کو دے دوں گا اور تو پھر ہاتھ ملتے رہنا. وہ اس کو چھیڑا کرتے تھے. کہتی جی کہ وقت گزرا, ہم پاکستان آئے, میری شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی تھی. یہاں آنے کے بعد شادی کی. کہتی شادی کا سارا خرچہ میرے ڈیڈی نے کیا کیونکہ میرے پھپھا کے پاس کچھ نہیں تھا. میرے ہونے والے شوہر امین صاحب کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, دھیلا نہیں تھا. کہتی سارا خرچہ ابا نے کیا, بڑی دھوم دھام سے شادی کی. حتیٰ کہ میری پھپھی کی طرف سے جو مجھے زیور چڑھایا گیا وہی میرے ابا نے دیا تھا. اور دلہا میاں کو ابا نے ایک گاڑی بھی گفٹ کی, اپلائڈ فور. کہتی ہمارے گاؤں کے اندر یہ بہت زیادہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں زیادہ تر لوگ ڈنکی مار کے جاتے ہیں, پھر واپس آ کے اسی گاؤں میں گھر بناتے ہیں اور اس کے اوپر پتھر لگواتے ہیں, اس کو کئی منزلہ گھر کو بناتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹائل فرانس کی ہے اور یہ فرنیچر جو ہے یہ امریکہ سے منگوایا ہے. اس طرح کی ساری چیزیں کرتے ہیں. حالانکہ شہر میں بھی گھر بنا لیتے ہیں لیکن اپنے قصبے میں یا اپنے گاؤں میں وہ ایک گھر جو ان کا بھائی گھر تھا وہاں پر تعمیرات ضرور کرتے. کہتی ہمارے پورے گاؤں نے ایسے کیا تھا اور یہ وہ گاؤں تھا جس کے گرد و نواح کے سارے لوگ آدھے سے زیادہ لیگل اور انلیگل طریقے سے یورپ گئے ہوئے تھے. کہتی افتخار بھائی پورے گاؤں نے کیا 7 گاؤں نے وہ شادی دیکھی اور امین سے میری شادی ہو گئی. کہتی امین ایک سچ مچ ایک جاہل گوار ان پڑھ. پہلی رات کو ہی اس نے مجھ سے عجیب سے سوال کرنے شروع کر دیے, تمہیں کبھی کوئی پسند آیا اور اگر کسی نے تمہیں وہاں چھیڑا ہے تو تم نے اس کو کیا جواب دیا. کہتی میں اس کو کیا بتاؤں کہ یورپ کے اندر اس طرح کی چھیڑ خانی نہیں ہوتی جو یہاں ہوتی ہے نا پاکستان میں. تو کہتی میں اس کو بڑے طریقے سے ٹالتی رہی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ ایک پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, اس کو محبت سے ڈیل کرنا ہے. اور چونکہ میرا شوہر ہے تو میں نے اس سے کوئی مقابلے بازی تو کرنی نہیں تھی. کہتی افتخار بھائی امین سے میری شادی ہو گئی, 2 مہینے کہتی میں پاکستان رہی, 2 مہینے مجھے سمجھ آ گئی اس کی کم از کم 4-5 لڑکیوں کے ساتھ فون پہ بات تھی, یہ ان سے جا کے ملتا تھا. میری بہت ساری چیزیں کہتی غائب ہو گئیں. میرا میک اپ کٹ چلی گئی, ایک بریسلٹ چلا گیا اور میرے کچھ استعمال کی چیزیں. کہتی مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ امین جو ہے یہ لے جاتا ہے اور یہ لڑکیوں کو گفٹ کر دیتا ہوگا. اور خیر کہتی مجھے اس سے غرض نہیں تھی, میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے اپنے ابا کے دیے ہوئے اس تحفے کو سنوارنا ہے, سدھارنا ہے اور سیدھے راستے پہ لے کر آنا ہے. کہتی افتخار بھائی میں نے محسوس کرنے والے دل کو بند کر لیا تھا. کہتی 2 مہینے کے بعد میں پاکستان آ گئی, اسپین آ گئی, اس کے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیے. فون کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا, سوال کرتا تھا, میں بڑے آرام سے جواب دے دیا کرتی تھی کیونکہ میں طے کر چکی تھی کہ جب یہاں آئے گا تو میں اس کو سدھار لوں گی. دوستو سمرا کہتی ہے کہ افتخار بھائی تقریباً 2 سال لگے اس کے ڈاکومنٹس بننے میں. امبیسی سے ڈیٹ نہیں مل رہی تھی اور بڑے مسائل ہوئے. کہتی شخص نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی, الٹے سیدھے سوال کرنے اور ہر طرح کی اریٹیشن جو اکثر اوورسیز سپاؤز لڑکی کو پاکستانی سے شادی کرنے کے بعد جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. کہتی وہ سارے سوال وہ ساری تکلیفیں سے میں گزر رہی تھی لیکن میں نے طے کر رکھا تھا کہ میں اس کے ساتھ نبھاؤں گی. کہتی میں اس لیے ہائپر نہیں ہوتی تھی, غصہ نہیں کرتی تھی. سمرا کہتی ہے کہ افتخار بھائی جب وہ آیا تو آنے کے بعد تو پہلے اس نے جب پہلی بار یورپ دیکھا اور اسپین دیکھا, کہتی 15-20 دن مہینہ ہم گھومتے پھرتے رہے اور میرے ڈیڈی نے کہتی 1 مہینے کے بعد الگ گھر لے دیا. انہوں نے کہا بیٹا تم الگ گھر میں رہو اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی کمانے کی. اس کو آفر تھی کہ بیٹا جب دل چاہے نا تم
ہوٹل آ جایا کرو, ریسٹورنٹ آ جایا کرو, جب دل چاہے چلے جایا کرو. تو اس نے پہلے تو بڑا برا منایا کہ کام میں میں نہیں کروں گا, اور کچھ عرصے کے بعد پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آئی, کہتا جی میں جو نا گلے تے بہنا ہے. گلے تے بہنا مطلب کاؤنٹر پہ بیٹھنا جہاں پر پیمنٹس ہوتی ہیں. تو کہتی کہ زیادہ تر تو پیمنٹس کارڈ سے ہو جاتی ہیں اور اپلیکیشن سے ہو جاتی ہیں. کہتی 15% 20% پیمنٹس ہوتی ہیں جو کیش میں ہوتی ہیں. تو کہتی اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا سسٹم کیسا ہے. کہتی روزانہ کیش میں سے نا 30 پاؤنڈ 30 یورو 40 یورو 50 یورو اور کبھی کبھی 100 یورو کم ہوتے تھے. کہتی مجھے بھی پتا تھا, ابا کو بھی پتا تھا, ہم نے اس سے کوئی بات نہیں کی, اور ہم حیران تھے کتنا سادہ کتنا احمق آدمی ہے. کیمراز لگے ہوئے ہیں, 36 اور ذرائع ہیں چیزوں کو ٹیلی کرنے. کہتی ہم نے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد اس نے اچھا کہتی 2 سال تک جب تک میں وہاں تھی اسپین میں اور یہ پاکستان میں تھا, تو اس سے یہ 500 یورو منگاتا رہا ہر مہینے. کہتی میں وہ 500 یورو ہی بھیجتی رہی اس کی والدہ کو, میری ساس کو, یعنی میرے والد اپنی بہن کو. کہتی پیسے 700 800 یورو ہر مہینے بھیجتے تھے. 500 یورو کہتی میں اس کو بھیجتی تھی کیونکہ یہ مجھ سے مانگتا تھا. کہتی اس نے جب آنا تو ابا نے اس کو روزانہ صرف عادت ڈالنے کے لیے 100 یورو دے دینے پر ڈے. تو یہ بڑا خوش رہنے لگا. کہتی اب جو اس کو عادت تھی پاکستان میں خواتین میں انوالومنٹ تھی, کہتی اب ہمارے ہاں ریسٹورنٹ کی فیلڈ کے اندر ہمیں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کو یا انلیگل جو امیگرنٹس ہوتے ہیں ان کو جاب دینی ہوتی ہے, اور وہ کم پیسوں میں کام کرتے ہیں, زیادہ کام کرتے ہیں, اور ان کا ٹیکس بھی دینا نہیں پڑتا, اور ان کی سیلری بھی کم ہوتی ہے. مطلب اگر 12 یورو 1 گھنٹے کی سیلری ہے نا, تو وہ جو اسٹوڈنٹ آیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے یا کوئی انلیگل امیگرنٹس ہے, چھپ کے کچن میں ادھر ادھر سے کام کرانے سے نا ہماری کچھ بچت ہو جاتی ہے. تو 12 یورو اگر ہیں تو ہم اس کو 9 بھی دیں گے 8 بھی دیں گے تو وہ کام کرے گا. کیش کے اوپر یہ کام ہوتا ہے, اس کی کوئی اپلیکیشن یا لیگل بینک ٹرانسیکشن نہیں ہوتی. تو کہتی ہم ریسٹورنٹ والے, ہمارے ریسٹورنٹ میں ابا نے ایک وتیرہ بنا رکھا تھا کہ کم از کم 3 لڑکیاں ضرور کام کرتی تھیں. ایک وہ جو اسپینش ہوتی تھی یا اسپینش پاسپورٹ رکھتی تھی, اور 2 لڑکیاں ہم رکھتے تھے انڈین, بنگلہ دیشی, پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا جن کے ڈاکومنٹس نہیں بنے ہوتے. کہتی جی کہ موصوف نے کیا کیا کہ پہلے ایک انڈین لڑکی تھی, اس کے ساتھ پھرتے رہے, معاملات کرتے رہے. کہتی وہ شادی کر کے چلی گئی, اس کے ڈاکومنٹس بن گئے, پھر 1-2 لڑکیوں میں انوالو ہو گئے. کہتی اب مجھے بھی پتا تھا, بھائی کو بھی پتا تھا, اور ابا کو بھی پتا تھا, لیکن ہم کچھ کہتے نہیں تھے. اور ابا کو شاید یہ اندازہ تھا کہ سمرا کو نہیں پتا کہ یہ کیا کرتا ہے, تو ابا نے اس کو آنے بہانے سمجھانا بھی. کہتی ہے الٹیمیٹلی کہتی کہ ایک دن کہتی مجھے غصہ تو بہت آتا تھا. کہتی جی ایک فلپینی لڑکی آئی, فلپائن کی تھی وہ, اور وہ اس کے بعد ڈاکومنٹس نہیں تھے, ہم نے اس کو آن کیش رکھ لیا. کہتی ہے کہ وہ لڑکی جس دن چھٹی کرتی تھی تو یہ بھی چھٹی پہ ہوتا تھا, اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ شخص یعنی میرا میاں جو ہے اس کو کہیں باہر ڈیٹ پہ لے جاتا ہے. اور میں یہ سوچتی تھی سمجھتی تھی, بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی, اور میں یہ سوچنے لگ گئی تھی کہ یہاں آ کے بھی اس نے یہ کام شروع کر دیا. اور ایک عورت کے لیے تو بڑی تکلیف کی بات ہے نا کہ اس کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو چھوڑ کے, اور اس کا جو حق ہے وہ بیوی ہے, زوجیت میں ہے اس کو چھوڑ کے ایک ایسی لڑکی سے تعلقات استوار کرے جو نہ تو مسلمان ہے اور نہ ہی اس کے نکاح میں ہے. تو کہتی یہاں پر آ کر افتخار بھائی بہت ساری عورتیں نا جو سٹیپس لیتی ہیں بہت تکلیف میں جاتی ہیں. کہتی میں بھی چلی گئی, لیکن میں نے اس کا حل سوچنا شروع کر دیا کہ میں اس کی جان کیسے چھڑاؤں اس لڑکی سے یا اس کام سے جس ایپ میں یہ پڑ چکا ہے. کہتی جی جب 2-3 مہینے متواتر ایسے ہوا کہ فلپینی بھی چھٹی پہ ہے اور میرا شوہر بھی اس دن کام پہ نہیں آیا. کہتی میں نے تو آنا ہوتا تھا روز. کہتی ایک دن یہ چھٹی پہ تھا اور میں نے اس کو پہلے تلاش کیا,
جہاں جہاں ممکن تھا نا بارسلونا میں اس کے دوستوں سے پتہ کیا، کچھ ریسٹورنٹس میں گئی، کچھ ہوٹلوں کو چیک کیا، کہتی ہے مجھے نہیں ملا۔ کہتی میں اس دن ذرا تھک گئی تھی تو میں واپس ریسٹورنٹ آنے کے بجائے دوپہر میں کہتی میں اپنے گھر چلی گئی۔ کہتی میں گھر گئی ہوں کیونکہ میرے پاس چابی تھی۔ کہتی میں نے مین لاک کھولا ہے گھر کا، تو کہتی مجھے اندازہ ہو گیا وہاں پر اس کا پرس پڑا ہوا تھا، اس فلپینی کا، اور اس کی شوز تھے۔ کہتی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کمرے میں ہے۔ کہتی میں نے مزید تصدیق کے لیے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے ان دونوں کی آوازیں سنی، گفتگو سنی۔ کہتی میں کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل کے دبے پاؤں میں نے دروازہ لاک کیا اور میں واپس ریسٹورنٹ پہ آ گئی، اور میں نے کچھ بات نہیں کی۔ کہتی اس کے بعد میرا شوہر جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ بھی آ گیا مجھے پک کرنے کے لیے۔ راستے میں بات چیت کرتا رہا، کیسی ہو، کیا حال ہے۔ میں نے کہا تم کہاں تھے؟ کہتے جی میں تو گیا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ، اور بس ابھی ان کو اتار کے آ رہا ہوں۔ تو کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کو ہرگز نہیں بتانا تھا یہ کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، اور تم میرے ہی گھر میں ایک لڑکی کو لے کر آئے ہوئے تھے، اور تیش تو کہتی مجھے بہت تھا لیکن اب میں کرتی کیا۔ کہتی افتخار بھائی یہاں سے بڑا مزیدار قصہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دماغ کو گھمانا شروع کیا، بجائے اس کے کہ میں غم میں چلی جاتی، رونا شروع کر دیتی، پیٹنا شروع کر دیتی۔ کہتی میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ کہتی اب وہ لڑکی اگلے دن پھر کام پہ آ گئی، میں اس کو دیکھوں مجھے تیش ہے، اور وہ بڑے آگے میم کرتی تھی اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتی تھی کہ مجھے شو کرتی تھی میری بڑی عزت کرتی ہے، اور مجھے کہتی تھی کہ تو بڑی پڑھی لکھی ہے، تو اپنے شوہر کے ساتھ بڑی لائل ہے، اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں یہ جانتی ہوں کہ میرے شوہر اور اس کے مراسم ہیں۔ کہتی افتخار بھائی اب میں نے یہاں آ کے کچھ ڈفرینٹ سوچنا شروع کیا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کیا کروں؟ تو کہتی ایک دن اتفاق سے کہتی وہ جاب کام کر رہی تھی، کام کرتے کرتے وہ گری ہے اور بے ہوش ہو گئی، وہ فلپینی لڑکی۔ کہتی جب وہ بے ہوش ہوئی ہے تو ہم نے ایمبولینس کال کی اور ایمبولینس کو ہاسپٹل لے گئی۔ اب یہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، تو کیونکہ اس کی تو وہ معشوقہ تھی۔ تو میں نے کہا جی میں ہاسپٹل ہو کے آتی ہوں، تم لوگ اس کو دیکھو۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ دوستوں کیونکہ اتوار کا دن ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی فیملی مل گئی اور کمالی انکل کی تعریف کر رہے تھے بچے۔ خیر کہتی جی میں اس کے پیچھے ہاسپٹل چلی گئی، اور وہاں جا کے پتہ یہ چلا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کو پینک اٹیکس پڑتے ہیں، تو اب یہ پینک اٹیک ہوا تھا جو یہ گری تھی۔ تو کہتی جب وہ ہوش میں آئی تو میں نے اس کے کچھ ٹیسٹ تھے، کہتی وہ ہو رہے تھے، تو میں نے کہتی اس سے بات چیت کی، اس کو ریلیکس کیا، اور کیونکہ وہ پے نہیں کر سکتی تھی اور وہاں پر جو لوگ لیگل نہیں ہوتے ان کو تو بڑے پیسے پڑتے ہیں، کہتی جی میں نے اس دن کا اس کا ڈسچارج ہونے تک کا سارا خرچہ کہتی میں نے پے کیا۔ وہ بڑی احسان مند ہوئی۔ کہتی اس کے بعد جب انہوں نے اس کو ڈسچارج کیا ہے اگلے دن، تو کہتی میں گئی، میں نے اس کو لیا، لینے کے بعد میں اس کو ایک پارک میں بٹھایا اور میں نے اس سے بڑی محبت سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تمہیں یہ انزائٹی کیوں ہے، پینک اٹیک کیوں ہوتے ہیں تمہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور میں یہاں پر آئی تھی پڑھنے کے لیے اور خیال یہ تھا کہ میں بہت پیسے کما لوں گی، تو ابھی تو میں لیگل ہی نہیں ہوئی، میرے 5 سال 6 سال ضائع ہو چکے ہیں اور میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، دہاڑی ملتی نہیں ہے۔ کہتی کہ اسپین میں ہم اس کو دیتے تھے $60 65 $70 یورو، اس سے زیادہ نہیں۔ سمرا کہتی میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ تیرا کیا مستقبل ہے؟ اس نے کہا میرا یہاں کوئی مستقبل نہیں ہے، میرے ڈاکومنٹس نہیں بن رہے ہیں، اور کہتی میں اپنی ماں کا علاج بھی کرانا چاہتی ہوں اور مجھے اگر موقع ملے تو میں یہاں سے چلی جاؤں واپس فلپائن۔ تو میں نے اسے کہا کہ لوگ تو یہاں بڑی سٹرگل کرتے ہیں اور تو واپس کیوں بھاگنا چاہتی ہے؟
کہتی کہ دراصل میرا وہاں پر منگیتر ہے جس سے میری انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے، وہ بھی مجھے کہتا ہے تو آ جا، وہ جب یہاں نہیں آ سکتا تو یقیناً مجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ دوستوں وہ کہتی ہے اس کی ایک پریم کہانی بھی تھی۔ کہتی جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا تو مجھے بتا تو کیا سمجھتی ہے کہ تیری ماں کا علاج کے لیے تجھے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ 3000 یورو اگر میرے پاس ہوں اور ایک ادھر ٹکٹ ہو میرے پاس تو میں واپس چلی جاؤں بڑی خوشی کے ساتھ یہاں سے، اور میں ہمیشہ کے لیے یورپ کو چھوڑ دوں۔ کہتے افتخار بھائی میں نے اس کو سب سے پہلے 3000 یورو دیے۔ کہتے میں نے اس کو 3000 یورو دینے کے بعد سے کہا کہ دیکھ میری بات سن، اب تو نے غور سے میری بات سننی ہے، یہ پیسے تیری ماں کے علاج کے لیے، تیرا جانے کا ٹکٹ بھی میں تجھے دوں گی۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور رونے لگ گئی۔ کہتی میں نے اس کو کہا کہ دیکھ تیرے علاج کے پیسے بھی میں نے سارے یہاں دیے ہیں، تجھے آئندہ بھی زندگی میں کئی پیسوں کی ضرورت پڑے گی نا، میں تیری ہیلپ کروں گی، تو واپس جا کے شادی کر اپنا گھر بسا۔ لیکن ایک بات میں تجھے بتا دوں، تو نہیں جانتی میں جانتی ہوں کہ امین کے ساتھ تیرے مراسم ہیں۔ کہتی جب میں نے یہ کہا تو بڑی حیران ہوئی اور پریشان ہو گئی اور شرمندگی سے سر جھکا لیا، اور اس نے سر جھکا کے کہا کہ میرا اس سے کوئی محبت والا تعلق نہیں ہے، اور ہمارے مراسم اس لیے ہیں کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے 30 یورو 40 یورو 50 یورو میری ہیلپ کر دیتا ہے فوڈ کے لیے، یا میرے کمرے کا کرایہ دیتا ہے جہاں میں شیئرنگ پہ رہتی ہوں۔ کہتی میں نے اس سے کوئی محبت نہیں کی، اس کو کوئی دل نہیں دیا، میں تو اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے کیونکہ سروائیو کرنا تھا، میں غرض مند ہوں۔ اور دوستوں اکثر میں کہتا ہوں غرض مند تو دیوانہ ہوتا ہے، تو وہ بیچاری دیوانی تھی، وہ اپنا ٹائم لگا رہی تھی، اور امین صاحب اس کی محبت میں کوئی غرق ہوئے تھے۔ تو کہتی پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے پتہ ہے کہ امین تجھے میرے ہی گھر لے کے جاتا ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہوئی، بڑی نموشی کا شکار ہوئی، اور اس نے سوری کرنا شروع کر دیا مجھے۔ تو میں نے اسے کہا نہیں تو نے سوری نہیں کرنا، تو اب واپس جا فلپائن اور اپنی زندگی کی شروعات کر، صرف تو نے میرے لیے کرنا یہ ہے کہ تو نے میرے شوہر کو بلاک کر دینا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کر دینا ہے، تیری آج کے بعد میرے شوہر سے کوئی فون پہ رابطہ نہ ہو، بات نہ ہو، یہ مجھ سے وعدہ کر۔ وہ کہتی ہے کہ وہ بڑی کوئی اچھی لڑکی تھی اور شاید وہ سچ بول رہی تھی کہ اس کی غربت اور اس کی ضرورتوں نے اس کو اس نہج تک پہنچایا تھا، اور وہ وہاں پر آ کے فیڈ اپ بھی ہو چکی تھی اور وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ کہتی میں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد تیرا شوہر ساری زندگی اگر میری جھلک بھی دیکھ گیا تو مجھے کہنا۔ وہ چلی گئی۔ کہتی میں نے اس کی ٹکٹ کرا دی، اور ٹکٹ کرانے کے بعد کہتی جب میں گھر آئی ہوں تو میرے پاس چونکہ ای میل میرا تھا، تو کہتی گھر آ کے میں نے جب کھولا ای میل تو اس میں اس کی رپورٹس تھیں، اور میں نے یہ ساری بات اپنے بھائی سے شیئر کی۔ میں نے کہتی پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ اس طرح اس فلپینی کے اندر انوالو ہے۔ تو کہتی میں نے پھر اپنے بھائی سے بات کی کہ اس طرح ہوا ہے، اور میں نے اس فلپینی کی مدد بھی کر دی، اس کا علاج بھی کرا دیا، اور میں نے اس کو اتنے پیسے دے دیے ہیں اور اس کی ٹکٹ بھی کرا دی ہے۔ اب میرے میاں پیچھے اس سے چھوٹ گیا۔ تو کہتی بھیا نے کہا کہ سس، وہ مجھے سس کہتا ہے، میں نے کہا سس اس سے چھڑا دے گی 10 لڑکیاں اور آ جائیں گی، پھر کیا کریں گے؟ کہتی میں نے بھیا سے کہا کہ بھائی ہم دونوں مل کے کچھ سوچتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ اب میں وہ روایتی طریقے تو استعمال نہیں کرنا چاہتی کہ میں سارا خاندان اکٹھا کروں، پاکستان میں پنچایت لگواؤں، ٹھیک اس نے پھر بھی نہیں ہونا۔ کہتی میں اور میرا بھائی دونوں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے ای میل پہ چیک کیا تو اس کی ہاسپٹل والوں نے ساری ڈیٹیل اور رپورٹیں بھیجی ہوئی تھیں، اور اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، رپورٹس دیکھی۔ تو کہتی ہم دیکھ رہے ہیں دیکھتے دیکھتے کہتی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا بھائی اس کی یہ رپورٹ ہے۔ کہتی شوگر ٹیسٹ کی رپورٹ تھی۔ کہتی اگر ہم ایک رپورٹ بنائیں جس میں ہم یہ لکھ دیں کہ اس کو ایڈز ہے، اور میرے میاں کو یہ پتہ لگے کہ اس کو ایڈز ہے،
تو کیا رزلٹ ہو سکتا ہے. کہتی میرے بھائی نے کہا کہ سس یہ تو نہیں پتا کیا ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ امین ڈر جائے گا اور شاید باز بھی آ جائے. کہتی جی میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ملی. کہتی اس نے اسپیسیمن اٹھایا, نمونہ اٹھایا پہلے نیٹ سے کہ اسپین میں جو بلڈ رپورٹس ہوتی ہیں یا ایڈز کی جو رپورٹس ہوتی ہیں, کہتی وہ اٹھائی, اس اسپیسیمن کو دیکھتے ہوئے سارا اس کا ڈیٹا لکھا, وہاں پر اس کو شو کیا کہ اس فلپینی لڑکی کو ایڈز ہے. اور کہتی جی ہم نے ایک جعلی رپورٹ تیار کر لی. کہتی شام کو میرا شوہر گھر آیا اور اس نے آ کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے مجھے پوچھا کہ وہ فلپینی کا کیا بنا تھا. کہتا وہ اس کو پھینی کہتا تھا, پھینی. تو کہتا پھینی تھا کی بنیا. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہ اس بیچاری کا تو اللہ وارث ہے, بس دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے. تو کہتی میرا شوہر بڑا ڈر گیا. کہتا کیا مطلب کیا ہوا. تو کہتی میں نے اس کو کہا کہ وہ بیچاری پتنی کہاں کہاں یہاں کس کس کے ساتھ اس کے مراسم تھے اور اس کو بیچاری کو ایڈز ہے. کہتی میرا شوہر نے ایسے کر کے دیکھا اور اس کا چہرہ اتر گیا. کہتی افتخار بھائی میری ہنسی آ کے میں نے روک لی. کہتا کیا ہے اس کو. میں نے بتایا کہ اس کو ایڈز ہے. کہتا پھینی نو ایڈز ہے. تو میں نے کہا ہاں اب دیکھو بیچاری جوان جہان ہے اور ایڈز تو ویسے ہی مار دیتی ہے. تو کہتی میرے شوہر نے مجھے پوچھا کہ ایڈز میں ہوتا کیا ہے. میں نے کہا جی بخار ہوتا ہے, ٹیمپریچر رہتا ہے بندے کو, جسم میں درد ہوتا ہے, چھینکیں آتی ہیں اور پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے, اور ایڈز والا اگر بہت زیادہ غصہ کرے تو ایڈز جلدی اس کی جان لے لیتی. کہتی میں جو اس کو علامتیں بتا سکتی تھی جو عام روٹین میں بندے کو تھی, کہتی میں نے ساری بتا دی. کہتی افتخار بھائی میرے سامنے بیٹھے بیٹھے امین کو شدید پسینہ آنا شروع ہو گیا اور ہمیں ہیٹر ہلکے کرنے پڑ گئے. سردیوں کا موسم تھا. کہتی جی وہ تو بالکل ایسے ہو گیا جس طرح رنگ فک ہو گیا اس کا. تو کہتی اٹھ کے گیا. کہتی ہے میں دیکھ رہا ہوں کچن میں کھڑا ہوا نمبر ملا رہا ہے. تو مجھے پتا تھا کہ اس نے فلپینی نے اس کو بلاک کر دیا. کہتی افتخار بھی میں اور میرا بھائی اس کو اب دیکھ رہے ہیں. خیر بھائی چلا گیا. کہتی میں رات کو سوئی ہوں کوئی 10 بجے. کہتی میری فجر کے وقت آنکھ کھلی ہے کیونکہ میں نماز پڑھتی تھی. کہتی میں نے جب صبح میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا تو میرا شوہر مجھ سے پہلے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے. کہتی میں نے ایسے کر کے دیکھا کہ امین ہے, اے امین ہی ہے. کہتی میں کہا لو جی لگتا ہے کارگر ہو گیا. کہتی اب امین نے آنے بہانے ایک تو پریشان ہے نا, اوپر سے کہنا دیکھی ذرا میں نے بخار تو نہیں. تو میں ایسے دیتی ہاں ہلکا سا ٹیمپریچر ہے تو صحیح لیکن کچھ بھی نہیں ہے. کہتی اب جو علامات میں نے اس کو بتائی تھیں, اس کو چھینک بھی آتی تھی تو میرے پاس آ جاتا تھا. کہتی 8-10 دن گزرے, میں دیکھ رہی ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, ریسٹورنٹ جاتا ہے, سارا دن کام کرتا ہے اور بجھا سا ہے. کہتی اس کی ماں فون کری تو ماں کا فون ہی نہیں اٹھا رہا اور بیٹھا ہوا تو سوچوں میں گم ہے. کہتی امین کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی. تو کہتی ایک دن میرے پاس آیا, مجھے آگے کہتا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ اس فلپینی کو ایڈز ہے. تو کہتی میں نے ای میل آئی ڈی میری تھی تو ساری رپورٹیں مجھے آئی تھی. کہتا مجھے بھی بھیجو. کہتی میں نے اس کو واٹس ایپ کر دی اور وہ تیزی سے گھر سے نکل گیا. کہتی اگلے دن مجھے ریسٹورنٹ سے پتہ چلا کہ اس نے ریسٹورنٹ میں کافی لوگوں سے ڈسکس کیا اور رپورٹ دکھائی ہے. اور کہتی وہاں پر 1-2 ایسے لوگ بھی تھے جو پاکستانی تھے اور وہ ڈاکٹرز تھے اور یا تھوڑا سا اس حوالے سے جانتے تھے. اس نے اس کو بھی چیک کرائی تو انہوں نے بھی اس کو یہی بتایا. انہوں نے کہا یار اس رپورٹ کے مطابق تو یہ جس کی بھی رپورٹ ہے اس کو ایڈز ہے اور یہ پازیٹیو ہے. دوستو وہ کہتی ہے جی کہ اس نے کھانا بھی کم کر دیا, سونا بھی کم کر دیا اور ایک شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور پریشان رہنے لگا. کہتی اب افتخار بھائی ایک اور تبدیلی یہ ہے کہ جب بھی میں کمرے میں جاتی تھی وہ سو جاتا تھا. اس کی کوشش ہوتی تھی کہ مجھ سے پہلے سو جائے. مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی. دراصل جب میں کمرے میں جاتی تھی تو وہ مجھ سے دوری اختیار کرتا تھا. اور کہتی افتخار بھائی جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کے اندر برے میں اچھا بندہ چھپا ہوتا ہے, برے کا لبادہ اتاریں تو اندر سے اچھا بندہ نکل آتا ہے.
کہتی مجھے لگا کہ اس کے اندر اچھا بندہ ہے. کہتی اس نے باقاعدہ طور پر 2-2.5 مہینے آنے بہانے، کہتی جیسی میں کمرے میں جاتی تھی وہ سو رہا ہوتا تھا، یا جب میں سو جاتی تھی اس کے بعد آ کے سوتا تھا. اس نے احتیاط کی باقاعدہ طور پہ کہ میری بیوی کو کہیں کوئی بیماری نہ ہو جائے. کہتی 2.5-3 مہینے جب گزر گئے، اس کو ٹھنڈے پسینے آتے تھے، کام بھی زیادہ کر رہا تھا، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتا تھا، اور کسی لڑکی کی طرف دیکھتا نہیں تھا. اور کہتی اس نے داڑھی رکھ لی تو مسجد جانا شروع کر دیا. کہتی ایک دن میں نے اس کو بٹھایا، میں نے اسے پوچھا امین کیا بات ہے، تم بہت تبدیل ہو گئے ہو. تو وہ آخرت کی باتیں کرنے لگا اور نیک کام. یہ جی بلاگ میں آ گئے جی، یہ دیکھیں ہاتھ لائیں. تھینک یو افتخار احمد عثمانی. تو دوستو یہ بچے ماشاءاللہ ہمارے. تو دوستو جب وہ کہتی بہت پریشان ہو گیا اور میں نے اس کا بڑا چیزہ کر لیا اور مجھے لگا کہ سزا کافی ہو گئی ہے، تو کہتی ایک دن میں نے اس کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں نے اس کو بتایا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کیا فرائض ہیں، اور اس کو زنا کے قریب بھی نہیں جانا. ساری باتیں جو میں نے بتائی تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا. اور مجھے کہتا مجھے بخار تو نہیں ہے. تو کہتی پھر میں نے اس کو کہا، میں کہا تجھے کوئی بخار نہیں ہے اور تجھے کوئی ایڈز نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے تو ایڈز کا نہیں پوچھا. تو کہتی پھر میں نے اس کو بتایا کہ دیکھ یہ مجھے تیرے ساتھ کرنا پڑا ہے، تجھے یہ شبہ ہے نا کہ تو ایڈز ہو گئی. تو رونے لگا، کہتا ہاں. میں کہا تجھے کوئی ایڈز نہیں ہے کیونکہ فلپینی کو بھی ایڈز نہیں تھی. کہتا کی مطلب؟ کہتی میں نے اس کو بتایا کہ وہ بیمار ہوئی تھی، اس کا ٹیسٹ ہوا تھا اور ٹیسٹ رپورٹ ٹھیک آئی تھی. میں نے کیونکہ تجھے اس کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھ لیا تھا اور میں تجھے گنوانا نہیں چاہتی تھی، ذلیل نہیں کرنا چاہتی تھی، رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی. تو کہتی میں کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی. کہتی میں نے سیاپا نہیں کیا، میں نے شور نہیں مچایا، میں نے اپنی دادی کی پسند، اپنے باپ کی پسند کو شوہر بنایا تھا اور کوشش یہ کی تھی کہ میں بھی تجھے پسند کروں، لیکن تو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میں تجھ سے نفرت کرتی. کہتی پھر جب یہ معاملہ ہوا، یہ گری ہے، کہتی اس کو کچھ نہیں تھا، پینک اٹیک ہوا تھا، اور یہ رپورٹ جو ہے ایڈز کی یہ جھوٹی رپورٹ ہے، اور صرف اس لیے بنائی تھی کہ تجھے احساس ہو کہ ابھی موت کا احساس پیدا ہوا ہے، تو مرا نہیں ہے، ابھی تجھے یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ تجھے ایڈز ہے. تو نے داڑھی بھی رکھ لی، نماز بھی شروع کر دی، اور 12 گھنٹے تو ریسٹورنٹ پہ کام بھی کر رہا ہے، تیرا رویہ ٹھیک ہو گیا. تو جس موت کے خوف سے تو نے اپنی روٹین بدل لی، اپنا رویہ بدل لیا، کبھی تو نے سوچا ہے کہ یہ موت تو تجھے پھر بھی آنی ہے؟ اب نہ آئے گی، ایڈز سے نہیں آئے گی تو بیماری سے اور بڑھاپے سے 100 سال کے بعد آئے گی. مر تو نے جانا ہے. تو تجھے وقتی طور پہ یہ میں نے جھٹکا لگایا تھا. اب اگر تو انسان کے بچوں کی طرح میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو رہ، ادروائز میں تجھے ڈائیورس کر دیتی. کہتی امین رونے لگا، اور کہتی کبھی ہنستا تھا کبھی روتا تھا. کہتی وہ ریلیکس ہو گیا، ریلیکس ہو کے کہتی میرے پیروں میں بیٹھ گیا اور میرے پیر پکڑ کے امین نے مجھ سے معافی مانگی. اس نے کہا میرے لیے یہ بات بڑی بات ہے کہ یہ جھوٹی رپورٹ ہے، اور میں تو پاگل ہو گیا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ میرے اس کے ساتھ مراسم تھے اور اس کو ایڈز تھی، تو میرا کیا حال ہوگا، اور میں جوانی میں مرنا نہیں چاہتا تھا. کہتا جی، کہتی ہے کہ افتخار بھائی اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ مجھ سے بے وفائی نہیں کرے گا اور انسان بن کے رہے گا. اور میں نے بھی اس کو کہہ دیا کہ دیکھ اب میرے میں طاقت نہیں ہے. میں نے ایک ٹوٹکا، ایک طریقہ استعمال کیا، اگر تو سدھر جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں سدھرے گا تو میں تیرے منت سماجت تیرے ترلے نہیں کروں گی، میں تجھے کک آؤٹ کر دوں گی. کہتی اس نے اپنی زندگی سے برائیوں کو کک آؤٹ کر دیا. کہتی افتخار بھائی آج 14 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں، اور وہ بڑی خوبصورت پریاں ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں. ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتی ابا نے، کہتی دادی میری فوت ہو گئی، میری پھپھو بھی فوت ہو گئیں، میرے پھپھا بھی 14 سال میں فوت ہو گئے، اور ابا نے ایک اور ریسٹورنٹ بنا کر اس کو دے دیا. امین اپنا ریسٹورنٹ چلاتا ہے اور میں اس کی مدد کرتی ہوں.
آنرشپ اسی کے نام رہنے دی ہے میں نے, سارے پیسے اسی کے پاس ہوتے ہیں, اسی سے مانگتی ہوں تاکہ اس کو یہ احساس رہے کہ میں اس کا خامند ہوں. اور کہتی افتخار بھائی یقین کیجئے کہ اب تو کبھی کبھی مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ذہنی طور پر بہت ہی دباؤ کا شکار کر دیا تھا اور انزائٹی کا شکار کر دیا تھا. کہتی وہ آج بھی اس کے چہرے پر کبھی کبھی مجھے کہتی خوف سا محسوس ہوتا ہے, لیکن امین اور میں بہت خوش ہیں. کہتی میں نے روایتی انداز میں رونے دھونے کے بجائے اور ایموشنل ہونے کے بجائے اور جھگڑا کرنے کے بجائے اور بحث بازی سے کام لینے کے بجائے میں نے اپنے دماغ سے کام لیا, تھوڑی سی ٹیکنیک استعمال کی, ایک جھوٹی رپورٹ بنائی اور میری سچی زندگی ٹھیک ہو گئی. کہتی میں آخر میں پھر کہوں گی کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. کہتی میں نے تو اپنا خاوند اس طرح کے جھوٹ بول کے ٹھیک کر لیا, لیکن وہ لڑکیاں جن کے خاوند بے وفا ہو جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آنسو بہانے سے کام نہ لیں, ایموشنل ڈائلاگز نہ بولیں, ایموشنلی اس کے ساتھ کوئی ایسا ڈرامہ کریں, کسی ڈرامہ میں مبتلا کریں, کوئی سچویشن بنائیں تاکہ اس کو جھٹکا لگے. جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے نا, خاص طور پہ اس کو موت نظر آتی ہے, تو بڑے بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں. دوستو سمرا کو اس پر آپ شاباش دیں گے یا اس کی تعریف نہیں کریں گے؟ سمرا نے کہا جی دیکھنے والوں سے ضرور کہیے گا کہ مجھے ضرور بتائیں کہ میں اپنے بندے نو کیویں ٹھیک کیتا, کہو جا جھٹکا لایا, اور کیا ہر لڑکی کو اپنا رائٹ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا چھوٹا موٹا جھوٹ بول کر اپنی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ضرور سمرا کو آپ کمنٹ سے بتائیے گا. میں نے تو بڑا مزہ آج دی کہانی دا, تانوں آیا کہ نہیں؟ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیت فرمائے, آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.